السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سوال جو ہے اس کا جواب میرے درس میں ہو چکا ہے۔ میں نے کئی مثالیں بیان کی ہیں کہ قرآن کی تشریح حدیث سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی صحیح حدیث کو اس طرح رد کرنا شروع کر دے کہ یہ قرآن کے خلاف ہیں، تو اس طریقے سے بہت سی گمراہیاں پیدا ہو سکتی ہیں، جن میں سے میں نے کچھ حوالے پیش کیے تھے۔ مثال کے طور پر اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ آدمی کو سجدہ کرنا جائز ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ کوئی آدمی پیر ہے، کوئی ہے، اس کو سجدہ کرنا جائز ہے، وہ کہتا ہے کہ دلیل قرآن میں وہ خروا لہ سجدا، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا تھا۔ اب اگر اسے ہم حدیث سنائے تو وہ کہتا ہے نہیں، یہ حدیث موضوع حدیث ہے، من گھڑت حدیث ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ اسی طرح ایک آدمی سونے کا زیور پہن کر، ریشمی لباس پہن کر باہر چلے، عورتوں جیسا لباس پہن کر چلے، کوئی کہے کہ یہ کیا کرتے ہیں آپ؟ اللہ کے رسول نے تو لعنت بھیجی ہے عورتوں کی مشاورت کرنے والے مردوں سے۔ اور اسی طرح سونے کو حرام قرار دیا مردوں کے لیے اللہ کے رسول نے، وہ کہے نہیں، یہ قرآن کے خلاف ہے، قرآن میں تو کل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ۔ اسی طرح کوئی آدمی دو جو ہے پھوپھی اور بتیجی یا خالہ اور بانجی ایک نکاح میں جمع کر دے اور کہیں کہ یہ جو حدیث ہے یہ تو قرآن کے خلاف ہم نہیں مانیں گے، تو یہ بات غلط ہے، گمراہی ہے۔ یہی بنیادی گمراہی خارجیوں کے پاس تھی، جو صحیح حدیث کا انکار کرتے تھے، وہ کہتے تھے یہ قرآن کے خلاف ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن پڑھیں گے اور لا یجاوز تراقیہم، ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اب یہ سورہ نور والی جو آیت ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، اس کے بارے میں بالاتفاق یہ غیر شادی شدہ زانی کے لیے ہے، اور جو حدیث صحیحہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، جن کو بہت سے راویوں نے بہت سے صحابیوں نے بیان کیا ہے، میں نے تو صرف مشہور چند حدیثیں سنائی، اس طرح کی تو اور بہت سی حدیثیں۔ تو اسی طرح صحابہ کے مختلف شاگردوں نے یہ جو حدیثیں بیان کی ہیں، ان حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ شادی شدہ زانی کو سنسار کرنا چاہیے۔ تو ان میں کوئی تعارض ہے ہی نہیں، ٹکراؤ ہے ہی نہیں۔ قرآن پاک میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے کہ شادی شدہ زانی اس کو 100 کوڑے لگانے چاہیے۔ قرآن پاک کی ایک آیت کا غلط مفہوم یہ لوگ نکالتے ہیں۔ اس آیت کا مفہوم وہی صحیح ہے جو صحابہ یا تابعین یا تبع تابعین سے ثابت ہے، اور جس کے میں حوالے آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ آپ ان لوگوں سے سوال کریں، انہیں کہیں کہ میرا یہ سوال ہے کہ سب سے پہلے وہ بتائیں کہ رجم کا کس نے انکار کیا؟ یہ رجم کی سزا کسی صحابی نے انکار کیا ہو، تابعی نے کیا ہو، تبع تابعی نے کیا ہو، کسی امام نے کیا ہو مسلمانوں کے، یہ ہمیں بتائیں کہ کون سا وہ امام ہے، کون سا وہ محدث ہے جس نے رجم کا انکار کیا، وہ کہتا ہے رجم کوئی سزا نہیں ہے۔ اسی طرح جو دوسرے باتیں ہیں میں نے جو آپ کے سامنے عرض کی ہیں، اس کے بارے اس کا بھی جواب دیں کہ قرآن کی تشریح حدیث کے ساتھ جائز ہے کہ نہیں۔ تو جب وہ رجم کا انکار ثابت نہیں، پھر دوسری بات یہ کہ وہ جو حدیث میں نے بیان کی ہیں وہ صحیح بھی ہیں، متواتر بھی ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ کس نے ان حدیثوں کو ضعیف قرار دیا ہے؟ امت نے تو بالاتفاق ان کو قبول کیا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے علاوہ صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان اور دوسری کتابوں میں یہ حدیثیں موجود ہیں۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے کوئی پہلے لکھی ہوئی کتابوں میں بھی یہ حدیثیں موجود ہیں۔ بلکہ میں نے بتایا تھا کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کتاب ہے جس کو کہتے ہیں الصحیفۃ الصادقہ، اس میں بھی یہ حدیث لکھی ہوئی موجود ہے۔ تو اس لحاظ سے جدید منکرین حدیث کی طرح یا خارجوں کی طرح رجم کا انکار کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ دلیل ہمیں چاہیے، کوئی قرآن پاک کی آیت و واضح یا کوئی صحیح حدیث ہو جس سے صاف صاف یہ ثابت ہوتا ہو کہ رجم کوئی نہیں شادی شدہ زانی پر، تو پھر بات مانی جائے گی۔ ورنہ یہ کہنا کہ وہ قرآن پاک میں آتا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، اس آیت کو ہم تسلیم کرتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ غیر شادی شدہ زانی کو
کوڑے لگائے جائیں 100 کوڑے۔ شادی شدہ کے بارے میں یہ آیت نہیں ہے، شادی شدہ کے بارے میں وہ حدیث سیاح، اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اب ان لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے، یہ جو انکار کرنے والے، کہ یہ جو حدیثیں میں نے بیان کی ہیں، کبھی اس کو بصرے والے بیان کرتے ہیں، کبھی مدینے والے، کبھی شام والے، کبھی مکے والے، تو ان حدیثوں کا ضعیف ہونا ثابت کر دیں۔ یہ کہنا کہ قرآن کے خلاف ہے یہ کافی نہیں ہے، ورنہ پھر ان لوگوں کو، جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ پھر ان لوگوں کے نظریے پر تو پھر کتا بھی جو ہے وہ حرام نہیں رہے گا، کیونکہ قرآن سے کتے کا حرام ہونا ثابت نہیں، قرآن سے گدھے کا حرام ہونا ثابت نہیں، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ السلام علیکم۔